کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک جنازے میں تھے، قبرستان میں پہنچے تو قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، زمین کورید رہے تھے کہ اچانک حضور نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور ایک واز کیا جس میں حضور علیہ السلام نے موت کا منظر بیان کیا تھا کہ ایک انسان پر جب موت آتی ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو نیک آدمی کے بارے میں آپ نے سنا تھا، فرشتے آتے ہیں جنت سے خوبصورت پاکیزہ سفید رنگ کا ریشمی لباس اور کفن لے کے آتے ہیں، اور اس میں سے جنت کی خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں کافر، منافق اور رب کے نافرمان لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ ان پہ جب موت آتی ہے تو اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرُ، کافر آدمی کا جب آخری وقت ہوتا ہے، اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الآخرہ، دنیا ختم ہونے لگی ہے، آخرت کے سفر پہ روانہ ہونے لگا ہے، سب سے پہلے ابھی زندہ ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، رشتہ دار ارد گرد موجود ہیں، نازل الیہ من السماء ملائکۃ، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں آسمان سے، سود الوجوہ، انتہائی کالی سیاہ شکل والے جی۔ اگر اور کوئی اس کو عذاب نہ بھی دیا جائے تو ان فرشتوں کی جو بنی شکل ہوتی ہے، اس کے لیے جو بنا کے آتے ہیں، وہ فرشتوں کی شکل کا دیکھنا ہی اس کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا جی۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں اور ان فرشتوں کے پاس چند چیتھڑے ہوتے ہیں، گندے بدبودار اور غلیظ قسم کے جی، جس میں بدبو ہی بدبو ہوتی ہے۔ فَيَجْلِسُونَ إِلَيْهِ مَدَّ الْبَصَرِ، وہ فرشتے آ کے پوری ایک جماعت ہوتی ہے، اتنے فرشتے ہوتے ہیں، اس مرنے والے کے پاس ہر طرف سے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک سارے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں جی۔ اتنے میں ثم یجیء ملک الموت، وہ ملک الموت جس کو عزرائیل کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، حتیٰ یجلس عند رأسہ، وہ اس کے سرہانے کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فیقول، اور حضرت عزرائیل فرماتے ہیں ایتھا النفس الخبیثۃ، اے خبیث روح، اے بدکار روح، اخرجی الی سخط من اللہ، نکل اس جسم سے، اللہ تیرے اوپر ناراض ہے، اب آگے دیکھ کہ تیرے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے جی، تیار ہو اچھا، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ حضور نے فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ روح جسم میں یوں بھاگتی ہے نا، جیسے کسی پرندے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے ابھی پنجرے سے نکال کر ذبح کیا جائے گا، وہ آگے پیچھے دوڑتا ہے جان بچانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ روح بھی اس جسم کے اندر یوں بھاگنے لگتی ہے کسی طریقے سے بچ جاؤں جی، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر بچنے والی بات تو ہوتی نہیں ہے، فَيَنْتَزِعُهَا، حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اس روح کو اس کے جسم سے یوں زور سے کھینچتا ہے، جس طرح کہ روئی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی کانٹے دار چیز ہو، اندر گھسا کے اس کو زور سے کھینچا جائے، یعنی اس طرح کسی کے جسم کے اندر کوئی نوک دار چیزیں گھسا کے پھر یوں کھینچنا کہ جس سے اس کے جسم کا جو اوپر والا چمڑا اور گوشت ہے ہڈیوں کا وہ سارا کا سارا ادھڑ جائے، اتنی زور سے فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے۔ فَيَأْخُذُهَا، اس کو لے لیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهَا، جب وہ ملک الموت کے پاس روح آتی ہے نا، لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکتے ہی وہ دوسرے فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو لے لیتے ہیں،
حتی یجعلوها فی تلک المسوح، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو ان گندے اور غلیظ بدبودار ٹاٹوں کے اندر بند کر دیتے ہیں، اس کے اندر اس کو گھسا دیتے ہیں۔ اور جب روح نکلتی ہے حضور نے فرمایا وَتَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، حضور نے فرمایا کہ روح زمین کی تمام گندگیوں اور غلاظتوں کو اکٹھا کیا جائے، ان تمام گندگیوں اور غلاظتوں کی جو نجاستوں کی بدبو پیدا ہوگی نا، حضور نے فرمایا کہ اس روح کے نکلنے پر اس سے بھی زیادہ گندی بدبو پیدا ہوتی ہے، اتنی گندی اور غلیظ قسم کی بدبو ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے قال ابو ہریرہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریتتن کانت علیہ علی انفہ، حضور کے پاس ایک چادر تھی، جب حضور نے یہ بتایا نا کتنی گندی بدبو ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو اپنے ناک پہ رکھ لیا، یعنی یوں محسوس کیا کہ ابھی بھی گویا کہ وہ بدبو آ رہی ہے، اتنی گندی اور غلیظ بدبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے اس کو لے کے فیصعدون بہا، وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اوپر کو، فلا یمرون بہا علی ملأ من الملائکۃ، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس بھی جاتے ہیں جو آسمان سے نیچے نیچے فرشتے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی بہت ساری ٹولیاں ہیں، جماعتیں ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہوتے ہیں اور اس پورے نظام کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ ناپاک پلید اور گندی اور غلیظ قسم کی روح کس کی ہے، کس بدبودار انسان کی ہے، اتنا بدبو ہے کہ آسمان تک اس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ فیقولون، جو فرشتے یہ روح لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں فلان ابن فلان، اس کا نام لے کے اور اس کے باپ کا نام لے کے بتاتے ہیں یہ فلاں بدبخت آدمی ہے بے اقبح اسمائہ التی کان یسمى بہا فی الدنیا، حضور نے فرمایا دنیا میں جو اس کا بدترین نام تھا نا وہ نام لیا جاتا ہے۔ مثلا نیک آدمی ہو تو اس کا باقاعدہ نام بتایا جاتا ہے، اور اگر یہ غلیظ آدمی تھا، کافر تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، نام کی بجائے بتایا جاتا ہے یہ فلاں بدبخت ہے جو شراب پیتا تھا، یہ فلاں بدبخت ہے جو زنا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کے جو گندے اور غلیظ قسم کے نام ہوتے ہیں جن سے وہ مشہور ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ یہ سفر ہوتے ہوتے حتیٰ ینتہی بہ الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ فیستفتح لہ، فرشتہ اس کے لیے دروازہ کھولنے کا کہتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں آسمان کا، دروازہ کھولو، پوچھا جاتا ہے کس کو لے کے آئے ہو، بتایا جاتا ہے فلاں بدبخت آدمی کی روح ہے، فلا یفتح لہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اللہ نے اس کی آسمان پر آنے پر پابندی لگا رکھی ہے، آسمان پر جانے کی کوئی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ اعراف کے اندر، چند دن پہلے اس کا درس آپ سماعت فرما چکے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنت، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے، جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور یہ منافق میرے قرآن کے منکر اور آیات کے منکر بھی جنت میں اسی طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ فیقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی، ساتویں زمین کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سجین۔ سجین عربی زبان میں قید خانے کو کہا جاتا ہے، قید خانہ، سب سے نیچے والی زمین کے اندر جو ہے نا یہ قید خانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو وہاں لے جاؤ فَتُطْرَحُ رُوحُهُ تَرْحًا، پہلے آسمان سے ساتویں زمین تک کتنا فاصلہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس روح کو اللہ کے حکم کے مطابق اسی وقت پہلے آسمان سے پھینکا جاتا ہے اور وہ ساتویں زمین تک پہنچ جاتی ہے، نیچے تک چلی جاتی ہے۔ ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ،
او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، حضور نے فرمایا فتعاد روحہ فی جسدہ، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے جی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، اس مسئلے کو ذرا صحیح کر کے سمجھ لیں، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اس کا وہ جسم مراد ہے جس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے جی۔ مرنے کے بعد ہر روح کو اللہ ایک جسم مثالی دیتے ہیں جی، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ کوئی نیک ہو، چاہے وہ برا ہو، ہر ایک کو ایک جسم مثالی دیا جاتا ہے جس کے اندر اس روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ وگرنہ جیسے ہندو ہیں یا آج کل یورپ کے اندر باقاعدہ طور پر جسم کو جلا دیتے ہیں، وہ جسم ہوتا ہی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، تو اس کی روح کہاں پر ڈالی جاتی ہے؟ وہ جسم مراد ہے جس کے اندر اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، وہ 7ویں زمین میں۔ کیونکہ ہم تو بالکل تھوڑا سا چند فٹ کے نیچے جا کے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ زمین کا سب سے آخری جو نیچے والا کنارہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہاں اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی جگہ پر پھر فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، فیقول فیاتی ہے ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں، منکر اور نکیر جن کا نام ہے، فیجلسان، وہ اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اٹھ، فیقولان، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب ذرا سنیے گا، من ربک، کل بھی یہی سوال ہوا تھا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ آگے سے جواب دیتا ہے ہاں ہاں، یہ عربی زبان کے لفظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں آیا ہے جی۔ فیقول، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول، کہتا ہے ہاں ہاں۔ عربی زبان میں یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جی جس وقت بندہ کوئی مبہوت ہو جائے جی، ہوش حواس ٹھکانے پہ نہ رہے نا، پاگل ہو جائے، اس وقت یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، حیران ہونے والا، لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ فیقولان لہو، وہ سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، جانتا ہے تو ان کو؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فینادی مناد من السماء، حضور نے فرمایا کہ آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ان کذبا، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے جی، بکواس کی ہے اس نے، ففرشوہ من النار، یہ جہاں سویا پڑا ہے اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو جی، اس کے لیے جہنم کی آگ بچھا دو نیچے، وفتحوا لہ بابا من النار، اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو جہنم کے اندر سے، جہنم کے اندر سے اس کی طرف نیچے دروازہ آ رہا ہو، اور جہنم کی اس میں سے فیاتیہ من حرھا وسمومھا، جہنم کی گرمی، اس کی گرم لو اس کے پاس آتی ہے، ویضیق علیہ قبرہ، حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر اس کی قبر کو یوں تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف آ جاتی ہیں، بائیں پسلیاں دائیں طرف آ جاتی ہیں، اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کوئی جسم ہے جو اللہ اس کو دیتا ہے مرنے والے کو، وگرنہ جن کے جسم نہیں ہوتے ان کو جلا دیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، مطلب اس کا عذاب نہیں ہوگا، نہیں، ان کو بھی عذاب ہوگا، جتنے بھی یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، سب کو عذاب ہوتا ہے، چاہے یہ مردوں کو جلا ہی کیوں نہ دیں، وہ جسم ہوتا ہے جو اللہ ان کی روح کو دیتا ہے، ان کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، ایک گندی شکل والا اس کے پاس آتا ہے، گندے کپڑے اور بدبودار اس کا لباس ہوتا ہے جی، حضور نے فرمایا کہ وہ آ کے کہتے ہیں ابشر بالذی یسوءک، تجھے خوشخبری ہو، آج تجھے وہ عذاب دیا جائے گا جس کا تو نے دنیا میں تصور بھی نہیں کیا تھا جی، آج تجھے عذاب ملنے والا ہے، ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا نا۔ وہ آدمی کہتا ہے تو کون ہے اتنا گندے اور غلیظ چہرے والا؟ وہ کہتا ہے کہ انا اعملک الخبیث، میں گندے چہرے والا نہیں، بدبودار آدمی تو ہے، غلیظ آدمی تو تھا، میں تو تیرا خبیث عمل ہوں جی، دنیا میں جو تو اعمال کرتا تھا وہ شکل ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔
وہ اس وقت کہتے ہیں فیقول ربی اے پروردگار لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ لیکن بہرحال اس کے کہنے سے قیامت رکے گی تو نہیں، وقت کے اوپر اس کے جو اللہ نے مقرر کی ہے قیامت آئے گی، تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو اسی قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، اس کے اندر روح کو ڈال کے نا اس کے نیچے بھی جہنم کی آگ بچھا دی جاتی ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس میں سے گرم لو اور جہنم کی تمام گندگیاں اس کے اندر آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ دو منظر ہیں میرے بھائیوں، خدا را میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج پھر دعوت فکر دیتا ہوں۔ ایک کل کا منظر ہے، کیسا حسین منظر تھا، اور ایک آج کا منظر ہے، کیسا کبھی قسم کا منظر ہے۔ یہ کوئی پتہ نہیں ہے کب ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے، بس یہ روح نکلنے کی دیر ہے، اس کے بعد یہ دونوں منظروں میں سے کوئی ایک منظر سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں سوچ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، دین کی فکر کرنی چاہیے، زندگی جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس برے انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔